قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ آپ سب دوستوں کو بندہ عاجز کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح جملہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حضرت کلیان صاحب نے، کہ آپ ساری نگاہیں جو ہے وہ منتظر تھیں اس کا مرشد کریم کی دیدار کے لیے، ان کی زیارت کے لیے تشریف نہ لا سکے، اس کے لیے انتہائی زیادہ معذرت۔ تو بندہ حاضر خدمت ہے، اور آپ لوگ بھی اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کے اس ٹھنڈ کے عالم میں اور کئی مصروفیات چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ بھی بڑے عظیم لوگ ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے دور سے آ کے آپ لوگ زیارت مجھے مل گئے، اور ہر محفل کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کرے اس محفل کی یہ برکت ہو کہ یہاں سے جب اٹھے مجھ سمیت تمہارے اندر جو ہے وہ جو غیر کی چیزیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں، اور صرف وہی چیزیں باقی رہ جائیں جو اللہ کے رسول کی رضا۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا اس لیے جان سکیں کہ آپ میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ اب ہماری زندگی کے کئی فیزز ہیں، کئی مرحلے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ہم بھول رہے ہیں، اللہ نے ہمیں یاد فرمایا کہ جب تم عالم ارواح میں تھے تو اللہ نے ہم سے اقرار کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے بے یک زبان کہا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ مرحلہ گزر گیا۔ پھر اگلی بات آئی، وہ والدہ کے پیٹ میں ہم کچھ عرصہ رہے، ایک دنیا ہماری وہ تھی۔ اب ہم اس دنیا کے اوپر ہیں، ایک الگ مرحلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ ہماری یہ حیات بھی بدل جائے گی۔ اس دنیا کے پیٹ سے پھر ہم دوبارہ زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن برپا جب ہوگی تو سارے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر حشر قائم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میزان بھی ہوگا، اللہ فرماتا ہے پورے صراط سے بھی گزرنا ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی۔ اب ہم میں سے جتنے بندے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس قوم قبیلے میں پیدا ہوا؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اس کی مرضی ہوگی تو وہ دنیا سے جائے گا؟ ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ جب آئے نہیں مرضی سے، خاص گھر میں مرضی سے پیدا نہ ہو سکے، پھر مرضی سے جا بھی نہیں سکتے، تو پھر درمیان میں مرضی کس چیز کی؟ کس چیز کی مرضی کی؟ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ علیہ رسول کے احکامات کو ماننا ہے۔ جب ہم راستے پہ چلیں گے تو پھر آگے کی منزلیں بھی ہمارے لیے جو وہ آسان تر ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، ہم نے سونا بھی ہے، ہم نے مزدوری بھی کرنی ہے، گھر والوں کے معاملات بھی پورے کرنے ہیں، بار والوں معاملات بھی چلانے ہیں، عبادات بھی اسی کے اندر سارا۔ تو جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے بعد تک کے ساری چیزیں بیان فرما لیتا ہے کہ آپ جب باپ کی حیثیت سے ہیں آپ کیا ذمہ داری ہیں، جب آپ بچے ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری ہیں، جب آپ بوڑھے ہیں تو کیا ذمہ داری ہے، ایک ایک چیز۔ اب صرف بندہ مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اسلام اس چیز کو بھی پسند نہیں فرماتا، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن باقی سارے معاملات میں
چلنے ہیں. آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں بھی لڑی، آپ نے تجارت بھی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے معاملات بھی نپٹائے، آپ نے لوگوں سے تعلق واسطہ بھی رکھا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ گزاری، بعض بندے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں بتائیں کہ شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں. تو شریعت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا فرمانا، آپ کا عمل جو ہے وہ شریعت ہے. تو بندے پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا خیال رکھتے ہیں. اب جب وہ اپنی مرضی چھوڑتے جاتے ہیں، شریعت کی مرضی کے ساتھ چلتے جاتے ہیں، پھر وقت ایک ایسا آتا ہے کہ پھر کچھ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اب بات مان لی، اپنی مرضی چھوڑ دی. ہم اکثر اپنے بزرگوں سے صحبت میں بیٹھتے ہیں، اکثر آپ ارشاد فرماتے ہوتے ہیں بھئی اپنی مرضی چھڑ دے ہو، شریعت کی مرضی پہ آ جاؤ. شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے، جب بندہ آ جاتا ہے بندہ کہتا ہے یہ معاملے بڑا آسان تھا. ہم جس ماحول سے نکلے، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، کافی عرصہ ہو گیا، تو ہمیں بڑا مشکل لگتا تھا کہ اب بندہ یونیورسٹی میں جائے، دستار سر پہ ہو، داڑھی رکھی ہو، اس طرح کرتے لوگ کیا کہیں گے. لیکن صحبت ملی، مرشد کو دامن ملا، ان کی رہنمائی ملی، ان کے چہرے کی زیارت کرنا ملی، تو انہوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ بیٹا داڑھی رکھ لیں، ایک دن بھی نہ کہا بیٹا دستار رکھ لیں، ایک دن بھی نہیں کہا کہ بیٹا کپڑے اس طرح کے پہنے. مزاج ویسا ہو، مزاج ویسا ہو. اب یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ صحبت کا اثر ہے. ہم اپنے اس نقطے پہ آتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بات ہم کر رہے ہیں کہ اچھے اور خوبصورت عمل کی. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمائی تاکہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے اچھے اور برے عمل جو ہے وہ کون کرتا ہے، اچھے عمل خوبصورت عمل کون کرتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مرشد کریم اکثر اس بات کو فرماتے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے جب فرما دیا ایمان والا بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. جب ایمان والا کہہ دیا تو اللہ فرمانا، اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. کیا کریں؟ تقوی. کیا اختیار کریں؟ تقوی اختیار کریں. آپ فرماتے ہیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کی صحبت اختیار کر جاؤ، تو یہ دونوں چیزیں آپ کی قائم رہیں گی. اگر وہ صحبت نہ ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نہ ایمان سلامت رہ سکتا ہے اور نہ بندے کا تقوی. ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے معاشرے کرتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. کسی محفل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے برائی پہ دلیر ہو جاتے ہیں، اور کسی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے جو ہیں نیکی پہ دلیر ہو جاتے ہیں. اب بازار لگا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی طرف بلا رہا ہے، نیکی کا بھی ہے برائی کا بھی. ہم اس مسجد سے باہر نکلیں گے، ہمیں کوئی اپنے عمل سے نیکی کی طرف بلائے گا، کوئی اپنے عمل سے ہمیں برائی کی طرف بلائے گا. نگاہیں ہمیں کبھی کدھر اٹھ جائیں گی، کبھی کدھر اٹھ جائیں گی. تو یہ بندہ جو ہے کس چیز میں امتحان ہے، بندہ امتحان کے اندر ہے. اب بندے نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. تو اللہ رب العزت نے بندے کی جو ہے وہ بندے کی رہنمائی کے لیے خدم جو ہے وہ مقرر فرما دی ہیں، اور اس بندے کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور پھر حد کی اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا. میں اس نبی کو امتی پیدا فرمایا جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انبیاء دعائیں کرتے چلے گئے کہ یا اللہ ہم کو امتی پیدا فرما. تو اللہ نے ہمیں اتنی فضیلت دی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب بندہ اپنے آپ میں غور کرے. کتنا 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو ہم 24 گھنٹوں کو کس طرح گزارتے ہیں؟
صبح ہوتی ہے، شام ہو رہی ہے، اور وقت جیسے وہ حدیث پاک کا مفہوم میں پڑھتے تھے کہ آقا نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ صدیاں جو ہیں وہ بمثل سال ہوں گی، اور سال بمثل مہینہ، مہینہ بمثل ہفتے، اور ہفتے بمثل دن، اور دن بمثل سال۔ ایک جمعہ آتا ہے، اگلا جمعہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہفتہ ختم ہو گیا۔ جب دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب صبح سے ہم اٹھتے ہیں تو اگر ہمارے پلان کے اندر کہتے ہیں صبح نماز کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھنا ہمارے پلاننگ میں نہیں ہے نا، تو سارے دن کی پلاننگ فضول ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ صبح اٹھے نماز ادا کی، پھر رات عشاء کے ادا کرنے تک بندہ پھر جب بستر پہ جائے تو غور کرے کتنا وقت نفس کو دیا، اور کتنا وقت جو ہے وہ اپنی ذات آخرت کے لیے احکامات شریعت کو پابندی کرتے ہوئے گزارا۔ پھر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ کیا کرے، اچھی چیزوں پر رکھ کر شکر ادا کرے کہ اس کو توفیق ہو، اور جو اس سے غلطیاں ہوں گی، جو برائیوں سے ہوگی، اللہ سے معافی مانگے۔ جو غلطی کرنا ہوتا ہے نا، بزرگوں سے سنتے ہیں یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن کس کا پسند ہے؟ اس بندے کی غلطی جس کے بعد اس نے فوراً توبہ کی طرف آ جائے، اپنے رب سے معافی مانگے، اس سے مناجات کرے، اس کے بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔ ہم نے یہاں تک جو علماء سے سنا ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ انسان گناہ نہ کرے تو میں مٹا دوں، کہ ایسی مخلوق لیں جو گناہ کرے، مجھ سے معافی مانگو، اللہ ان کو معاف کروں۔ تو رب کا جو ہے وہ در کوئی چھوٹا در نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک آپ صحابی کے پاس تشریف لے کے گئے، بہت زیادہ آخری وقت تک تکلیف میں تھے، تو آپ نے بڑا اس سے میں بھی تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ اتنا آپ کے بارے میں بیٹھے جہنم کا سنا تو کہا کہ اللہ جو تکلیف ملی ہے دنیا مل جائے، آخرت جو ہے وہ مجھے آسانی فرما دے۔ تو آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے جو ہے فضل کو محدود کر لیا، اللہ کی مہربانی کو محدود کر لیا۔ میں تو اس کہتا کہ اللہ دنیا میں کافی عطا فرما، آخرت بھی، تو اللہ دونوں جہنم میں آپ کو عافیت دے دیتا۔ تو ہم میں سے کوئی بندہ کسی بھی طرح کے امتحان سے گزرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سراسر ہمارے دعوے ہیں، اور یہ دعوے اللہ کرے حقیقت نہیں۔ بڑے بڑے بندے پھسل جاتے ہیں جب وقت قریب آتا ہے، اور بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ پھر صالحین کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں خوبصورت عمل بھی ہوتے رہتے ہیں، اس کی زندگی جو ہے وہ برائیوں سے بھی ذرا دور ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے، اچھائی کی طرف بندہ آ جاتا ہے، اور پھر کوئی نور لگا رہتا ہے، پھر ایسا اس کے اندر نور آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو بندہ بیٹھتا ہے وہ بھی برائی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے وہ خود چھوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو صحبت ملی، اس نے چھوڑ دی۔ اب اس کی صحبت کا اثر یہ ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھ رہا ہے وہ برائی چھوڑ رہا ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے بزرگوں کی صحبت میں ایسے ایسے بندے بدلتے دیکھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ان کے احوال پچھلے دیکھتے ہیں اور کے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، نہ مرضی سے آئے نہ مرضی سے جانا ہے، کہ درمیان والا عرصہ نہیں بھی مرضی چھوڑ دے، وہی کرے جو اللہ اللہ کے رسول کی چاہت ہے۔ پھر دیکھیں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہیں گے۔ اب کہیں میں نے سوچا ہے، رب نے کر دیا، میرے دل میں یہ بات تھی، اللہ نے پوری فرما لی، تو پھر یہ ہوتا جائے گا۔ لیکن ہوگا تب پہلے آپ اپنی مرضی کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور جو صاحب نسبت ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ نسبت کی کیا برکتیں ہیں۔ جو نہیں ہے وہ ذرا قریب آ کے دیکھیں، صحبت کی برکتیں دیکھیں۔ تو اس دور کے اندر ہمارا جو ہمیں اپنے آپ کو کبھی کبھی بیٹھ سے سوچتے ہیں کہ یار اسٹوڈنٹ لائف سے اس طرح تھے، پھر ہم ٹیچنگ لائن میں آ گئے، یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے، پڑھاتے ہیں، بعض کا بندے مذاق بھی کرتے ہیں کہ جناب کون سے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مذاق ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم
بھی کہتے ہیں کاش ہمیں مدرسہ وہ ملا ہوتا، لیکن شکر الحمدللہ وہ نگاہیں مل گئیں۔ ایک دفعہ پھر مشرقی میں سفر کر رہا تھا، اس ٹائم میں بھی پی ایچ ڈی کر رہا تھا، میں نے عرض کی میں نے حضور اگر یہ اتنے سال درس نظامی کے جو وہ سارا سسٹم کیا ہوتا تو آپ کو بڑی پیاری بات فرمایا کہ اللہ جو چیز تجھے عطا فرما دی تو شاید وہ درس نظامی کرنے والے پاس نہ ہو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور واقعات ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر اس ماحول میں رہتے ہوئے نسبت کی برکتیں ہیں کہ بندہ اس طرح چلے پھرے، اس طرح اس کی گفتگو رہے، وہ بری چیز سے اس کی جوانی بچ جائے، اور کیا چاہیے۔ میرے بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے، جو جوان بیٹھے ہیں ان سے بالخصوص گزارش ہے کہ حضور یہی وقت ہے جب آپ کی ساری توانائیاں آپ کے اندر موجود ہیں، اور یہ مت سوچیں کہ شاید ہمیں بڑھاپا نکل جائے، مشکل ہے، اللہ کرے ہو جائے، لیکن توبہ وقت کوئی پتہ نہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ تیار رہے، لیکن ایک دعا جو میں اکثر دل میں کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ جب موت ہے نا پہلے بخش دینا۔ بالکل ہمیں جو ہے نا، ہم کبھی سوچے نا گھر سے آپ 4000 لے کے نکلیں اور شام کو 4000 کا حساب دینا پڑے تو بندے کا کیا ہوگا؟ جیب سے 4000 گیا اس کا، تو پھر اللہ نے تو 4000 تو چھوڑے، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی نعمتیں دی جو شمار ہی نہیں ہے۔ جسم کے اندر اتنے پرزے ہیں جن کی ہمیں تھوڑا ایک رک جائے تو اللہ سمجھ جاتی ہے بچہ۔ اس مالک کا صرف شاید ہم نے کیا بات سمجھ لیا کہ یہ رزق ہے، یہ چیزیں، پورا وجود انسان کا جو ہے، ہم سانس لے رہے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنی مرضی سے بازو ہلا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیں کئی بندے بیچارے اپنی مرضی سے بازو نہیں ہلا سکتے، کئی بندے بیچارے اپنی مرضی سے ٹانگ نہیں ہلا سکتے، کئی بندے خود سے سانس نہیں لے سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی، اتنی نعمتیں، اگر بندہ شکر ادا کرنے بیٹھ جائے کسی کا شکر ادا نہ ہو۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے، اگر اس سے گزر کے وہ کہیں پر رک جائے تو وہ کھانا ہی بندے کے لیے زہر ہو جاتا ہے۔ اب یہ پرزے بغیر اوور ہالنگ کے، بغیر ٹیوننگ کے، بغیر اس کے چلتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر اس کی ٹیوننگ اگر کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو پھر وہی بات کہ نیکوں کی صحبت میں آ جاؤ گے تو پھر یہ وجود کا شکر بھی ادا ہوتا رہے گا۔ اللہ نے آپ کو جوانیاں عطا فرمائی ہیں، نبی کی غلامی میں گزارے، ابھی آپ کی ساری ہمتیں اب جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، یہ وقت گزر گیا تو پھر ہاتھ نہیں آنا۔ تو جتنے بھی ہیں جو شریعت کی پابندی کریں، نماز کا خیال رکھیں، وضو کا خیال رکھیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی بھی کام آپ کرنے سے پہلے چلیں گے کہ جب بازار گئے ہیں تو دیکھیں گے کہ آخر کے سودا کس طرح لیا۔ آپ اگر اس طرح لیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اس نے بیچا کس طرح، آپ اس طرح بیچنے جاتے ہیں کوئی چیز، اس طرح بیچ کے آتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں شریعت کے مطابق کرتے ہیں، آقا کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، تو وہ عبادت ہے۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بنیاد اللہ کی کرنا ادھر لانا، گل وہی ہے کہ صرف انسان نے کیا کرنا ہے، اپنی نیت بدلنی ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہو کہ یار پڑھوں گا، اس کے حلال کماؤں گا اور دین کی خدمت کروں گا، جو اللہ مجھے توفیق دے گا تو اس کی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں بڑا کچھ کما لوں گا، بڑا کچھ کر کے میں کیا کر لوں گا، پھر یہی آٹومیٹکلی بندے کے لیے دنیا ہوگی۔ اور امام ربانی مدرسہ حسین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری اس کی اصلاحات فرمائی ہے، فرمایا کہ ہر وہ چیز دین ہے جو تجھے اللہ کے رسول کے قریب کر دے، اور ہر وہ چیز دنیا ہے جو تجھے اللہ کے رسول کے سے دور کر دے۔ آخری پیغام وہی بات کہ نہ مرضی سے آئے، نہ مرضی سے اس قبیلے میں پیدا ہوئے، نہ مرضی سے جانا ہے، یہ درمیان والے عرصے میں مرضی نہیں کرنی، بلکہ شریعت احکامات پہ چلنا ہے اور خوبصورت سے خوبصورت عمل کرنے ہیں۔ پھر بندہ اپنا احتساب کرے، جب اکیلا بیٹھے خود سے سوچے کہ مجھ سے اچھائی کیا ہو رہی ہے، اچھائی پہ اللہ کا شکر
برائی پہ جو ہے توبہ استغفار کرے اور پھر نئے عزم کے ساتھ کہ اللہ مجھے توفیق دے دوبارہ میں نہیں کروں گا. تو پھر روز اگر بندہ اس طرح کرتا رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمیں موت بھی محبوب ہوگی, جب ہمیں موت بھی اس چیز کا پیغام دے گی کہ جناب یہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے بلکہ محبوب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے, محبوب سے ملاقات کا ایک ذریعہ. ہم پڑھتے ہیں اسلاف کا کہ ایک بادشاہ کے پاس گیا ملک الموت, بڑی مشہور حکایت ہے. اس نے کہا کہ جناب ایک تھوڑی سی خواہش آئی میں کر لوں, تو ان کا جب وقت نہیں ملے گا. پھر وہ کسی فقیر کے پاس گیا ملک الموت, تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی ذرا یہ ضرور قبض کرنے آیا ہوں. ان کا تو اتنا ٹائم لگا دیا, میں تو بڑے عرصے سے انتظار کر رہا ہوں, تو اب آیا تو جلدی کر محبوب کو محبوب سے ملا. تو انہوں نے عرض کی کہ کوئی خواہش پوچھی. خواہش تو کوئی نہیں, ہاں ایک یہ ہے کہ میں وضو کرتا ہوں یا سر سجدے میں تو میرے روح پرواز کر جائے. پھر بندے کی خواہشیں موت کے لیے ایسے ہوتی ہے, اللہ موت میں ایسی شان والی موت کا, پھر موت سے بندے کو خوف نہیں آئے گا. اور جب ظاہر ہے آگے جانے کی سکت نہیں ہے تو موت سے بندے کو خوف ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا مل کر اپنے بارگاہ میں بولنا ضرور فرمائے, اور گفتگو بعد میں بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی.